بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو قسم کے لوگ بہت ہی جلد مر جاتے ہیں، وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمایا ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہو اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے، مجھے کچھ ایسی نصیحتی ارشاد فرمائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو میں اپنا اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مرتے ہیں اور کون سے ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلا وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہے، ہر بندہ غصے میں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ ہی سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے، غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی، غصہ کرنے والے شخص نیند سے محروم رہتا ہے، غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے، غصہ کرنے والا چین سے محروم، قرار سے محروم، غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر ایک خاص حد سے تجاوز کر گئے، انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دیں، تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشوروں سے اس کا تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ علامات: غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرہ کے سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، تیز سانس لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہ ہوگا۔ جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو غصہ کم کرے۔ دوسرا شخص وہ جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظری ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے تو موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیا لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگوں بھی جلدی ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اس سے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی برگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ کے نبی ناموں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔